پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں مٹا دے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں۔ ایسی ہی ایک اور حدیث کے اندر بڑی عجیب بات کہی گئی ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین، اور بہترین گنہگار۔ عجیب بات اس طریقے سے ہے کہ گنہگار بھی کیا بہتر ہوتا ہے؟ حدیث میں کہا جا رہا ہے خیر الخطائین، بہترین گنہگار۔ اگر کسی چور سے کہا جائے بہترین چور، شرابی سے کہا جائے بہترین شرابی، زانی سے کہا جائے بہترین زانی، تو لوگ ہنسیں گے نہیں، ہو سکتا مارنے بھی لگیں آپ کو کہ ان کو بہتر کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ حدیث میں ہے، دونوں حدیثوں میں جو بات ہے بڑی عجیب ہے۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ بھی ہے جس کو ہم آگے آپ کے سامنے رکھیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ مٹا دے گا، اور گنہگار بھی بہتر ہوتا ہے۔ لوگ ایسا نہ سمجھ لیں کہ گناہ کی پکڑ نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی ٹکڑا آپ سن کر کے چلے جائیں گے تو پھر آپ شوق سے گناہ کریں گے کہ گناہ کرو ورنہ مر جاؤ گے، اور گناہ کرو تو بہتر کہلاؤ گے، اس لیے شوق سے گناہ کرو۔ لیکن ایسا نہیں، گناہ کی پکڑ بھی۔ لا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تم سے غلطی سے جو گناہ ہو جائے اس کی پکڑ نہیں ہے۔ لا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ، غلطی سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے معاف۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جان بوجھ کے جب گناہ کرو گے تو اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ دل کے ارادے کے ساتھ گناہ کرو گے تو پکڑ ہو جائے گی، تو گناہ کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، غلطی سے ہو جائے تو معاف۔ اسی کی وضاحت ایک حدیث کے اندر کر دی گئی ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ رب العالمین نے میری امت سے درگزر کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا۔ کیا؟ خطا، غلطی سے کچھ ہو جائے معاف، اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ جانتے بوجھتے لیکن بھول کر ہو جائے، والنسیان، معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن بھول گئے تھے اور بھولے سے ہو گیا، تو اللہ کے یہاں پکڑ نہیں۔ وَمَا اسْتُكْرَهُ عَلَيْهِ، زبردستی کوئی گناہ کروائے اور آپ مجبور ہیں تو بھی پکڑ نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بدلوک تانے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ بولو جے شری رام، اب آپ دل سے تو جے شری رام بولیں گے نہیں، اللہ کا انکار کر دو کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کو گالی دو، قرآن کو پھاڑو، چڑھو اس کے اوپر، اب بندوق تانے ہیں، نہیں کرو گے تو گولی مار دیں۔ اب آپ جان بچانے کے لیے آپ نے کر دیا بے من سے، تو وَمَا اسْتُكْرَهُ عَلَيْهِ، معاف ہے اللہ کے۔ تو لا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ، غلطی سے گناہ کرو گے تو پکڑ نہیں، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن دل کے ارادے سے کرو گے تو پکڑ ہو جائے گی۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک کو ہم لوگ چھوٹا گناہ بولتے ہیں، ایک کو بڑا کہتے ہیں، عربی میں اسی کو صغیرہ اور کبیرہ کہتے ہیں، اسی کی جمع صغائر اور کبائر ہے۔ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بڑے گناہ کی علماء نے تشریح کی ہے، بہت تفصیلات میں نہ جا کر کے اس کو مختصر طور پہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں۔ جس کی شرعی حد موجود ہے، جس گناہ کی شریعت میں حد مقرر ہے، سزا دنیا ہی میں متعین ہے، وہ گناہ بڑا ہے۔ مثال کے طور پر چوری کرنا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ چوری کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ شریعت میں حد مقرر ہے، دنیا ہی میں سزا متعین ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جس کی سزا متعین ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت اس کے اوپر بولی گئی ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ گناہ بھی بڑا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ علم کو جو چھپائے، اللہ رب العالمین نے جس کو علم سے نوازا اور وہ علم چھپاتا ہے، بہت سارے لوگ علم چھپاتے ہیں دنیا میں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ علم چھپانے والوں پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ تو پتہ ہی چلا علم چھپانا، سامنے والے کو نہ بتانا، یہ بھی بڑا گناہ۔ دھمکی اگر ہو کسی گناہ کے پس منظر میں، دھمکی اللہ دیتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف سے دھمکی کے الفاظ استعمال ہوئے ہو، تو بھی وہ بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے غیبت کے تعلق سے کیا کہا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اب اس کے بعد آگے ایک دھمکی ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ایک دھمکی، تم سنا ناپسند کرتے ہو، تو اگر غیبت کرو گے تو سمجھو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے، یہ دھمکی۔ غیبت کرو گے تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے، تو یہ بھی بڑا گناہ۔ تو یہ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، یہ 3 علامتیں آپ یاد رکھیں۔ شریعت میں حد مقرر ہو، اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو، یا دھمکی دی گئی ہو، تو ایسے گناہ بڑے گناہ کہلاتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ اب گناہوں کی پکڑ تو ہوگی، اتنا سمجھ میں آ گیا۔ ابھی آپ خوش فہمی میں مت رہیے، جو ہم نے پہلے بتایا ہے، گناہ نہیں کرو گے تو اللہ مٹا دے گا، دوسروں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، اور گناہ کرو گے تو بہتر کہلاؤ گے۔ اب وہ ادھوری بات ہے۔ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ گناہ اگر آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اس کی پکڑ ہوگی، اور گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ اب انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کا پہاڑ جمع ہو رہا ہے۔ اب کیا گناہوں کا پہاڑ لے کر کے اللہ کے پاس چلا جائے؟ وہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے کہ میزان قائم کیا جائے گا، تولا جائے گا، نیکیاں ایک پلڑے میں، گناہ دوسرے پلڑے میں، جو پلڑا بھاری ہوگا ویسا ہی آپ کو نتیجہ ملنے والا ہے۔ تو گناہوں کا بوجھا لاد کر کے دنیا سے لے جائیں گے؟ آپ نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ اگر گناہوں کا بوجھا لے کر کے جائیں گے تو گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے کیسے لے جائیں گے آپ؟ گناہ تو ہونا ہے، ہر آدمی گنہگار ہے، اور گناہ کی پکڑ بھی ہوگی۔ اس کے لیے کئی راستے ہیں کہ گناہ سے اپنے آپ کو فارغ کیسے کر لیں، یا جہنم سے کیسے بچ جائیں، نجات کیسے مل جائے۔ گناہ تو کر رہے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے آپ کو۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ،
دنیا میں جتنے سارے نبی آئے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا کا پاور دیا، ایسی دعا جو ضرور قبول کی جائے گی۔ فتعجل کل نبی بدعوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے سارے نبی آئے سب نے اس دعا کا دنیا ہی میں استعمال کر لیا۔ جتنے سارے نبی دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس خاص نعمت کا اس نے استعمال کر لیا دنیا ہی میں، لیکن میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، میں نے اپنی اس دعا کی طاقت کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور اس دنیا میں مجھے استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ تو کب استعمال کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ آخرت میں استعمال کریں گے۔ اور کس کے لیے استعمال کریں گے؟ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں، شفاعۃ لامتی، اپنی امت کی سفارش کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا استعمال آخرت میں کریں گے اپنی امت کی سفارش کرتے ہوئے۔ تو جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا مل جائے گی، شفاعت جس کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے، اس کی نجات ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو دعا مستجابہ ہے، اس کو تو اللہ قبول ضرور کرے گا۔ لیکن ہاں، اسی کے بھروسے پہ زندگی مت گزاریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ خالص توحید لے کر کے جائیں، پہلی بات، تب اس کے حقدار بن سکتے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو شرک سے پاک بتلانا آسان بھی نہیں۔ معلوم ہی نہیں ہے کیا شرک ہے کیا توحید ہے، تو کیا آپ کو پتا کہ آپ خالص توحید پہ مر رہے ہیں؟ معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت سارے کام کرتے ہیں عبادت سمجھ کے، اور پتا چل رہا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شرک میں ملوث ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہ لوگ جو اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں اکثر لوگ ان میں مشرک ہیں۔ مسلمانوں کی بات کہی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ توحید والے کو وہ دعا مل پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو وہ شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا اسی کے لیے سفارش کر پائیں گے، نبی ہی کیوں نہ ہو۔ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کے لیے سفارش کر دے؟ بلکہ فرشتوں کی سفارش کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے تو یہ لفظ استعمال کر دیا لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اللہ جس کے لیے چاہے گا اسی کے لیے سفارش کریں گے، اور جس سے اللہ خوش ہوگا اسی کے لیے وہ سفارش کریں گے۔ تو کل ملا جلا کے بات کیا نکلی کہ اسی کے بھروسے پہ آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ دوسرا راستہ، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے بچ کر کے آپ دنیا سے چلے جائیں تمام گناہ کر کے، تو اللہ بخش سکتا ہے، اللہ بخش سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بخش دے، ایک امید۔ بلکہ جنت اصل میں ملے گی تو اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ملے گی۔ صحیح بات ہی ہے، ہماری جو اعمال ہیں کسی لائق نہیں ہے جنت کے مقابلے۔ لَيُدْخِلَ أَحَدًا مِّنكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا تم میں سے کسی کا عمل ہرگز اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لگا کہ ہم لوگوں کے اعمال میں بڑی کمزوری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو سب سے بلند ہے، اتنا اونچا عمل آپ کا کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں عبادت میں، اتنی دیر تک قیام کرتے ہیں کہ پیر میں سوجن نظر آنے لگتی ہے، پیر پھول جاتے ہیں۔ تو پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا پائیں گے؟ آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا سکیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا بھی یہی معاملہ، ولا انا
میں بھی رحمت الہی کا محتاج ہوں، الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل میرے اوپر ہوگا تبھی میں بھی جنت میں داخل ہو پاؤں۔ تو رحمت جس کے اوپر ہو جائے اس کا بیڑا پار۔ لیکن اس میں بھی لیکن ہے، اس میں سے کس کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہونے والی ہے؟ اس مجمع میں کسی کو معلوم نہیں۔ تو پھر آپ اس خطرے کے راستے کو کیسے چن سکتے ہیں کہ گناہ کرتے رہیں شوق سے اور سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے گی، نجات مل جائے گی، جنت چلے جائیں گے؟ سیف نہیں ہے راستہ یہ۔ پھر کون سا راستہ ہے؟ توبہ کا راستہ، اور یہ راستہ 100% سیف ہے۔ یہ راستہ 100% سیف راستہ ہے۔ پورے طور پر آپ اسی دنیا میں اپنے کو گناہ سے پوری طرح پاک کر سکتے ہیں۔ توبہ وہ چیز ہے، سب سے مضبوط راستہ، بہتر راستہ، محفوظ راستہ توبہ کا راستہ۔ گنہگار ہیں تو توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ بڑے گناہوں کے لیے ضروری ہے۔ بڑے گناہوں کے لیے خاص طور پر توبہ ضروری ہے، اس کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایک راستہ اور بھی تھا جس کے پس منظر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک طرف گناہ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف نیکی بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اور شوق سے گناہ کرتے رہیں، شوق سے گناہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ہاں نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، لیکن کیسے؟ اس کی وضاحت ہو جائے۔ 5 وقت کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں، جمعہ سے جمعہ کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے اور جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرا رمضان کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے اور رمضان کا آپ احترام کرتے ہیں، تو آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ مکفرات لما بینہن، یہ نمازیں، یہ جمعہ، یہ رمضان بیچ کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس سے بھی محروم۔ آٹومیٹک مشین لائی نہیں گھر میں، وہ آٹومیٹک مشین تو لگا لو بھائی کم سے کم، لیکن بڑے گناہ نہیں مٹتے اس سے، چھوٹے گناہ مٹتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور چھوٹے گناہ ان مشینوں سے، آٹومیٹک مشین سے معاف ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کسی کے آدمی کے گھر کے سامنے نہر اگر جاری ہے، وہ 5 مرتبہ دن میں نہائے، حل یبقى من درنہ شیء، تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہرگز نہیں، 5 مرتبہ نہائے گا تو کہاں سے میل کچیل بچے گا؟ میل کچیل کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 وقت کی نماز کی مثال ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، حدیث میں بھی 2 طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے، اذا اجتنب الکبائر، گناہ مٹیں گے کب؟ جب بڑے گناہوں سے آپ بچیں گے۔ تو کون والے گناہ مٹیں گے؟ چھوٹے والے گناہ مٹیں گے۔ یا اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچا جائے گا تب جا کر کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ کا ٹینشن بڑھ گیا کہ بڑے گناہ تو نہیں مٹیں گے، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ سب کو پوری طرح مٹانے کے لیے توبہ کا راستہ بہتر اور محفوظ راستہ ہے۔ لیکن پھر آٹومیٹک مشین کا کیا فائدہ؟ پھر دماغ میں آنا چاہیے نا سوال کہ پھر اس آٹومیٹک مشین کا کیا فائدہ جب توبہ ہی کرنا ہے؟ نہیں بھائی، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے گناہ آپ کرتے ہیں تو عام طور پر آپ کو معلوم رہتا ہے کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے۔ جو دین سے بے حد دور ہو گئے ہیں، جن کا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، انہی کو پتہ نہیں چلتا، ورنہ ایمان والا جو آخرت کی فکر میں لگا ہے اسے بڑے گناہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے بڑا جرم کر لیا ہے۔ لیکن
چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں پاتے ہیں اور آپ کے تمام گناہ رجسٹر میں درج ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ خطرناک کون ہوا؟ چھوٹے والے گناہ زیادہ خطرناک ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کتنا بیلنس بن رہا ہے گناہوں کا۔ بڑے گناہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں آج دن میں فلاں گناہ کیا، چھوٹے گناہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں تب بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ تو چھوٹے گناہ کے پہاڑ کتنے بلند ہوئے پتہ ہی نہیں۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے آٹومیٹک مشین دے دی ہمیں اور آپ کو، کتنا ہوا نہیں ہوا ہم نہیں معلوم، بس نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، جتنے بھی ہوئے ہیں سب ختم، آسان راستہ۔ اور بڑے گناہ کے لیے توبہ، توبہ، توبہ صرف گناہ کو مٹانے کا ذریعہ نہیں، توبہ ایک عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ جمعہ میں حاضری دینے کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا۔ ارے توبہ صرف گناہوں کو مٹانے کی مشین نہیں، توبہ بھی عبادت ہے، اور بہت اونچے معیار کی عبادت ہے، یہ بڑا مقام اور مرتبہ والی عبادت ہے، کوئی معمولی عبادت نہیں۔ اللہ عبادت سے خوش ہوتا ہے نا، اللہ عبادت سے خوش ہوتا ہے بندہ جب عبادت کرتا ہے، اور توبہ سے کتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ توبہ سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ للہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم من احدکم بضالتہ اذا وجدها۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا کوئی سامان گم ہو جائے اور اس کو پانے کے بعد اسے خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا 50 لاکھ روپے کا بیگ کہیں گم ہو گیا اور پھر مل جائے، کیسا لگے گا آپ کو بھائی؟ سارا کاروبار وہی تھا، اسی میں تھا، نہیں تو سڑک پہ آ جاتے آپ۔ لیکن اس کی بھی بات نہیں ہو رہی، 50 لاکھ کی یا 50 کروڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اصل میں جو بات ہو رہی ہے وہ جان کی بات ہو رہی، جان۔ اگر کسی کی جان خطرے میں پڑ جائے، گم ہو جائے اور دوبارہ سے جان مل جائے، دوبارہ دنیا میں کوئی جیتا ہے؟ کوئی نہیں جیتا۔ وہ اللہ کی حکمت و مصلحت کی بات الگ ہے۔ دنیا میں ایک بار جو مر گیا وہ مر گیا۔ تو آپ سوچ لو کہ ایک آدمی مر جائے اور دوبارہ زندگی اس کو مل جائے، کتنی خوشی ہوگی اس کو۔ بلکہ جو مجرم دنیا سے جائیں گے وہ یہی تو چاہیں گے، بس ایک موقع مل جائے، ایک بار مل جائے جانے کو، تو نیکیاں ہی نیکیاں کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی سارا سامان سفر لے کر کے سفر پہ نکلا اور صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ صحرا جانتے ہیں؟ جس کے چاروں طرف کچھ عطا پتہ نہیں کہ کئی دن میں کنارہ ملے گا، آبادی کہاں ملے گی۔ اب صحرا میں سفر میں ہے اور سامان سفر اپنی اونٹنی کے اوپر لادے ہوئے ہے، اور آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر آنکھ بند کرتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی غائب یا اونٹ غائب، سواری غائب۔ اب وہ ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، صحرا ہے ہر طرف، دکھ ہی نہیں رہا اس کو کچھ۔ اب نکل گئی سواری تو کدھر نکلی کیا پتا، اب وہ راستہ ڈھونڈ کر کے آئے گی آپ کے پاس صحرا میں، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو۔ آپ تھک ہار کر کے سو جائیں کہ اب کیا ہے بھائی، اب تو ہم کنارے تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، کھانا پانی بھی کچھ نہیں ہے، اور پیدل کب تک چلیں گے، اب تو مرنا ہے۔ اس آدمی کی مثال پیش کی گئی حدیث میں کہ وہ نا امید ہو کر کے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے وہیں پہ دوبارہ سے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے سواری حاضر۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے سواری حاضر ہے جس میں اس کا سامان سفر لدا ہوا ہے، توشہ سب کچھ اسی میں ہے۔ تو ایک طریقے سے اس کی زندگی دوبارہ اس کو مل گئی۔ سمجھو کہ اس کو زندگی گم ہو گئی تھی وہ مل گئی۔ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ آپا کھو بیٹھا، اب دماغ کام نہیں کر رہا کیا بول رہا ہے۔ کہتا ہے مارے خوشی کے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بولنا چاہتا تھا شکریہ کے لیے کہ اللہ تو رب ہے، تو نے ہی سواری کو بھیج دیا، لیکن مارے خوشی کے ٹھکانہ نہیں ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں۔ کہتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ یہ حدیث میں یہ مثال دی گئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔
اب آئیے جو آپ کے سامنے بڑی عجیب بات کہی گئی تھی اس کو واضح کر دیا جائے. والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا، ولجاء بقوم یذنبون، اور ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا جو گناہ تو کریں گے لیکن صرف گناہ نہیں کریں گے، فیستغفرون اللہ، اللہ سے گناہ کی بخشش بھی طلب کریں گے، صرف گناہ نہیں کریں گے. ارے گناہ تو انسان کی ضمیر میں، خمیر میں ہے، انسان کی تخلیق کا وہ حصہ ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہونا ہی ہونا ہے، شوق سے گناہ کرنا نہیں ہے. آپ جتنے بھی بڑے متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائیں لیکن آپ گناہ سے پاک نہیں رہ سکتے. اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں گناہ سے پاک ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، پھر گناہ نہیں. تو اصل میں اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ شوق سے گناہ کرو، بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ گناہ تو تم سے ہو ہی رہے ہیں، توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، ورنہ پھر اللہ تمہیں مٹا کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ تو کریں گے ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں گے. اور اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ اس کے بغیر اللہ کو مزہ کہاں آئے گا. تبھی اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو توبہ کریں گے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے. دنیا میں کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے بھائی غلطی ہو گئی، تو ہم لوگ اور غصہ جاتے ہیں، غلطی ہو گئی. لیکن اللہ رب العالمین غصہ آتا نہیں، اللہ مسکراتا ہے کہ بندہ بولنے آیا ہے کہ غلطی ہو گئی. اللہ صرف آپ کا احساس دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو احساس ہوا کہ نہیں ہوا. وہ خوشی کا اندازہ آپ کو نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین صرف بخشتا نہیں ہے، مقام بلند کر دیتا ہے. ایک انسان گناہ کرنے کے بعد جس پوزیشن میں تھا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے. قربان جائیے، وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد مقام بلند. تو اس لیے توبہ کی یہ فضیلت ہے دراصل، نہ کہ گناہ کا حکم دیا جائے. اسی طریقے سے بہترین گنہگار کی جو بات کہی جا رہی ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے، وہ خیر الخطائین، اور بہترین گنہگار التوابون، جو گناہ تو کرتے ہیں انسان ہونے کے ناطے لیکن ساتھ ساتھ وہ توبہ کرتے ہیں، بھولتے نہیں اپنے رب کو. گناہ کے بعد رب کے سامنے حاضری دیتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. اللہ کی نگاہ میں وہ گنہگار بہترین گنہگار ہے. کیوں؟ اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے. ہم لوگ بڑی لالچی لوگ ہیں. دنیا میں اگر کوئی فائدہ دکھتا ہے تبھی کوئی کام کرتے ہیں، اور دنیا میں فائدہ نہیں دکھتا تو پھر ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ دین کے معاملے میں، دین کا زیادہ تر انعام تو آخرت میں ملنے والا، اور سب سے بڑا انعام جنت جو انمول ہے وہ آخرت میں ملنے والی ہے. تو اس لیے ہم لوگ یہ کوڑا مکوڑا والی چیز جو دنیا میں ہے، کیڑے کی بھی حیثیت نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی بھی چیزوں کا آفر توبہ کی وجہ سے دے دیا ہے کہ میرے بندو اگر توبہ کرو گے تو دنیا بھی ملے گی تمہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش تو طلب کر کے دیکھو، وہ تمہیں بخش دے گا. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور صرف بخشے گا نہیں، مقام بلند کر دے گا اور دنیا دے دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے رحمت کی موسلا دھار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں ڈھیر سارا مال دے گا، ڈھیر ساری اولاد دے گا، سب کچھ دے گا. جو ہم توبہ نہ کر کے حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیے ہیں، وہ ساری چیزیں دینے کا اللہ نے وعدہ کر دیا کہ سب کچھ دے گا. باغات دے گا، نہریں دے گا، سب دے گا. تو توبہ ایک بے حد بڑی اور اہم عبادت ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کیا ہونے والا ہے، اس کی دھمکی بھی سن لیجیے آپ. کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں کرتے تو نہیں کرتے ہیں. نہیں، ایک طرف تو انعام کی بارش کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو دھمکی بھی ہے.
پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبي، اگر مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، دھبا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، سقل منه قلبه، تو پھر اس کے دل کو صاف ستھرا کر کے پھر رکھ دیا جاتا، پھر وہ چمچماتا ہوا دکھتا ہے، کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر تو گناہ ہونا ہی ہے نا جی، انسان ہے، مومن ہے تو کیا ہے، گناہ کیا پھر گناہ ہوگا، توبہ نہیں کیا وَإِن زَادَ، اگر پھر اس نے زیادہ گناہ کیا، زادت، تو یہ دھبا بڑھ جائے گا، اور زیادہ دھبے پڑیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، چونکہ دل کی صفائی تو نہیں کر رہا ہے، وہ صرف دھبے لگا رہا ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبًا، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے دل پہ کالے دھبے چھا جائیں گے، پورا دل ہی کالا ہو جائے گا۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ، تو یہی ہے رین جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ رین مطلب کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دھیان سے سن لو، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اب ان کا دل کام نہیں کر رہا ہے، یہ مشین بند ہو گئی ہے۔ دل کا کام تھا کہ صحیح چیز کو قبول کرے، غلط چیزوں کو نکال کے پھینک دے اپنے جسم سے، لیکن دل ہی جب پوری طریقے سے زنگ آلود ہو گیا، ارے بھائی آپ کی مشین پہ زنگ لگ جائے، مشین چلے گی؟ آپ کی مشین کو آپ 1 سال تک چھوڑ دیجئے اور وہ زنگ آلود ہو جائے تو کیا مشین چلائیں گے تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی، بلکہ چلتی چلتی مشین بھی گھس جاتی ہے تو بھی دقت ہوتی ہے، اس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ زنگ آلود دل یہ کہاں کام کرے گا؟ کام نہیں کرے گا، کیا مطلب معلوم؟ احساس ختم ہو جائے گا۔ زین رین یعنی زنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اندر سے احساس ختم ہو جائے گا، اس کو اچھے برے کی تمیز کا پتہ ہی نہیں چلے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کر رہے ہیں۔ تو جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کو توفیق کہاں سے ملے گی نیکی کرنے کی اور توبہ کرنے کی؟ اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق چھین لی جائے، یہ دھمکی۔ توبہ کب تک کر سکتے ہیں؟ توبہ اس کی کوئی لمیٹیشن ہے کہ نہیں؟ ہاں لمیٹیشن ہے، اس لیے بہت انتظار مت کریے آپ۔ توبہ کب تک کر سکتے ہیں اس کی لمیٹیشن ہے، قبل ان تطلع الشمس من مغربها، مغرب سے اگر سورج نکل جائے گا توبہ کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی، لمیٹیشن ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ابا مر کے چلے گئے، دادا چلے گئے، نسلیں چلی گئی، سورج نکلا ہی نہیں، سورج نکلا ہی نہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، سورج نہیں نکلے گا، مرنے سے پہلے کر لیں گے۔ ہر ایک کا سورج الگ الگ ہے، وہ بھی سن لیجیے آپ۔ ایک تو بڑا والا سورج یہ پوری دنیا کے لیے یہ مغرب سے نکلے گا، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص کا اپنا اپنا سورج بھی ہے جو مغرب سے نکلے گا، معلوم ہے وہ۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرہ کی کیفیت میں اگر آپ چلے گئے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ آپ کا سورج ہے، اور کیا پتا کہ آپ کس لمحہ غرغرے میں جائیں گے۔ غرغرہ کا مطلب سانس اٹک گئی ہے، آدمی پانی دے رہا ہے، شربت دے رہا ہے، کھانا بند ہے، یہ ہے غرغرہ کی کیفیت۔ کون غرغرے کی کیفیت میں کب جائے گا کس کو پتا؟ اس لیے دیر مت کرو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ اللہ اس کی قبول کرے گا جو بغیر ارادے کے گناہ کرے گا، جان بوجھ کر کے اس کے پیچھے نہیں پڑا رہے گا، اور جلدی توبہ کرے گا۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور جو لوگ انتظار میں زندگی گزاریں اور گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، جب موت سامنے نظر آ جائے تو کہتا کہ انی تبت الآن، اب توبہ کر لیتا ہوں، توبہ قبول نہیں۔ اس پوزیشن میں ایمان بھی معتبر نہیں، تو اس لیے ہمیں آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سب کے لیے ایک بہترین آفر، بس 1-2 دن کی بات ہے، رمضان یہ جو توبہ کی مشین ہے اس کی رفتار 100 گنا تیز ہو جاتی ہے۔ توبہ تو ویسے ہی اچھی مشین ہے آپ کے گناہ کو مٹانے کے لیے، پاک صاف ہونے کے لیے، لیکن میں نے جو آج یہ خطبہ دیا آپ کے سامنے رمضان کے پس منظر میں، رمضان میں یہ مشین بہت تیز ہو جاتی ہے، اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ جہنم سے نجات کی سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں رمضان میں۔ اللہ تیار ہے رمضان میں
وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر دن اللہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان میں افطار کے وقت بھی، ہر افطار کے وقت، عند کل فطر، ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کرتا ہے، سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے اللہ۔ تو رمضان میں توبہ کی مشین بہت زیادہ کام کرتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے، کیا پتا اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، اپنے آپ کو پوری طرح پاک صاف کروا لیجیے اللہ رب العالمین سے، اس مشین کا استعمال کیجیے، اور صرف اپنے مطلب کے لیے نہیں، صرف اپنے مطلب کے لیے نہیں کہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں، اس جذبے سے اس مشین کا استعمال کیجیے کہ یہ ایک اہم عبادت ہے۔ جیسے آپ نماز جمعہ کے لیے وقت نکال کر کے بہترین سج دھج کر کے آئے ہیں، ایسے ہی توبہ کو بھی آپ اہمیت دیجیے، یہ بھی ایک عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے، بلکہ نسل انسانی کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلی عبادت توبہ کی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ توبہ کی عبادت ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سب سے پہلی عبادت جو جنت ہی میں آدم اور حوا نے عبادت کی اللہ کی غلطی ہونے کے بعد۔ تو اس عبادت کو جتنا ہم لوگوں نے کم آنکا ہے، یہ عبادت بہت ہی بڑی عبادت ہے، اس لیے ہمیشہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، جو اگلے پچھلے جن کے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، ایک حدیث میں تو ہے کہ اکثر من 100 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ، 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں دن میں۔ ہم لوگ کتنی بار کرتے ہیں؟ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ اسی رمضان سے عادی ہو جائیے، عادت بنا لیجئے کہ 100 مرتبہ ہم بھی اللہ کی سامنے استغفار کریں گے، عادت بنا لیجئے، اور یہ سال بھر جاری رکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفہ کو رکھ لیجئے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں استغفار کرنے کی، کم سے کم چھوٹا والا استغفر اللہ، عبادت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ ہاں لیکن ایک بات کہہ دوں آخر میں، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اسے بنا لیتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہو توبہ بھی کرتے رہو، گناہ بھی کرتے رہو توبہ بھی کرتے رہو، ہر ٹائم توبہ توبہ لگا ہے اور گناہ بھی گناہ چلا جائے، ایسا نہیں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ جب آپ توبہ کریں تو پچھلے گناہ پہ آپ شرمندہ ہوں، آپ محسوس کریں کہ میں نے غلط کیا ہے، اور جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ نے چھوڑ دیا، مستقبل میں اس گناہ سے دور رکھنے کا مضبوط ارادہ بھی ہو، تب وہ توبہ صحیح توبہ ہے، توبہ نصوحہ ہے، اور تبھی پھر آپ کی توبہ وہ کام کرے گی۔ اور اگر آپ نے فارمیلٹی بنا لیا تو بیکار ہو جائے گی، صرف زبان کے الفاظ رہ جائیں گے، اس کا کوئی اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ نہیں، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی وزن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، توبہ جیسی اہم عبادت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینے کی اللہ ہمیں آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی توبہ قبول فرما کر تمام قسم کے گناہوں سے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، بخش دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحمت نازل کرے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے۔